بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ملک کے قوانین ذرا سخت ہیں، اور میں چونکہ ایک تجربہ کار صحافی ہوں، اس لیے میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں خواہ مخواہ پیکا کے سامنے پیش ہوں اور مجھے گرفتار کیا جائے۔ اس لیے میں جو بات کہتا ہوں نہایت سوچ سمجھ کر کہتا ہوں۔ میں آج بھی جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے، لیکن یہ پیشہ ورانہ کام ہے، اس کو کرنا ہی چاہیے۔ ایران پر تو میں بات ہر صورت کروں گا ہی کروں گا، بلکہ شروع میں ہی آپ سے کہہ دوں کہ ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایٹم بم بنا لیں گے۔ دو چیزیں میں اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک، پاکستان میں لوگوں کی قوت، سقت، ہمت کی تعریف کروں گا، اور دوسرا یہ بتاؤں گا کہ ٹرینڈ بدلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں انہیں پتہ ہے میں کیا کہنے لگا ہوں، ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی جب میں کہہ لوں گا۔ یہ عرب نیوز میں ایک خبر چھپی ہوئی ہے، میں اپنے پاس سے کوئی فکر نہیں اس میں استعمال کروں گا۔ سعودی عرب کے بین الاقوامی خیراتی ادارے نے بھوکے ننگے رکھے گئے شہریوں میں خوراک کی مفت تقسیم کے لیے سال 2025-26 کا اپنا منصوبہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ کیا فکر استعمال کیا؟ بھوکے ننگے رکھے گئے ہوئے لوگوں کو۔ ہمارا ہی تقریباً آدھی آبادی خط غربت سے نیچے ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پر بات کی جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی خوشحال ترین بتائے جانے والے صوبے پنجاب کا کہ سب سے زیادہ اضلاع میں غربت زدہ لوگوں کی امداد کی گئی اور انہیں بھوک مٹانے کے لیے خوراک فراہم کی گئی ہے۔ پنجاب، جس کا زیادہ دار و مدار زراعت پر ہے، جہاں اب بھی لوگ 60% سے زیادہ چھوٹے شہروں میں یا گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں خوراک کی بالعموم کمی نہیں ہوتی، ان کو کہا گیا ہے کہ وہاں غربت زدہ لوگوں کی امداد کے لیے انہیں بھوک مٹانے کے لیے خوراک مہیا کی گئی ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف کی زیر قیادت اس صوبے کے 10 اضلاع میں غربت کے مارے اہل پنجاب نے سعودی خیراتی ادارے سے استفادہ کیا ہے۔ شاہ سلمان ریلیف نے ان 10 اضلاع میں یہ خیرات فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ کے تحت تقسیم کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان میں 1,95,487 شہریوں کو اس منصوبے کے تحت کھانے پینے سے متعلق فوڈ پیکج دیے گئے ہیں۔ یہ خوراک پیکج پاکستان کے کل 31 اضلاع میں تقسیم ہوئی ہے۔ 100 سے کچھ زیادہ ہیں ہمارے اضلاع، تو 1/3 میں تو تقسیم ہو گئی، جن میں صوبہ بلوچستان دوسرے نمبر پر رہا، جہاں بہت غربت ہے، بلا شبہ بہت غربت ہے، اور اس کے سرداری قبائلی روایت کے زیر اثر صوبے کے 7 اضلاع میں غربت کے مارے عام لوگوں کو شاہ سلمان ریلیف کی مفت خوراک کی منصوبے سے مدد ملی۔ صوبہ سندھ نے خیرات لینے میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے 6 اضلاع کے غربت زدہ افراد کو مفت کھانے کی اشیاء وغیرہ دی گئی ہیں، جبکہ صوبہ خیبر اس معاملے میں سب سے کم استفادہ کرنے والا صوبہ رہا۔ اس کے 5 اضلاع میں غربت زدہ لوگوں کو ایک بین الاقوامی خیراتی ادارے سے خوراک لینا پڑی۔ شاہ سلمان ریلیف سال ہر سال سے پاکستان سمیت دنیا کے کئی غربت زدہ ملکوں میں، کون سے؟ غربت زدہ ملکوں میں ادویات، خوراک اور دوسرا ضروری سامان بانٹ رہا ہے۔ اس نے 25-26 کے سلسلے میں خیراتی منصوبے کو پاکستان کے کل 31 اضلاع تک وسعت دی۔ شاہ سلمان ریلیف نے اس منصوبے کی تکمیل کو اتوار کے روز مکمل کیا، یعنی 2 دن پہلے۔ شاہ سلمان ریلیف کے مطابق انسانی بنیادوں پر سرگرمیوں کے لیے پاکستان کو اپنے اہم ترین شراکت داروں میں دیکھتا ہے۔ عام دنوں میں قدرتی آفات کے دنوں میں بھی عام دنوں میں کے علاوہ قدرتی آفات کے دنوں میں بھی سعودی عرب کا یہ بین الاقوامی ادارہ اہل پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر خدمات پیش کرتا ہے۔ سیلاب زدہ پاکستانیوں،
زلزلہ متاثرین کے علاوہ عام غربت زدہ افراد کے لیے شاہ سلمان ریلیف خدمات انجام دیتا ہے۔ اس کی خدمات کے شعبوں میں خوراک کے علاوہ ادویات، کمبل اور خیمے تک شامل ہیں۔ نیز تعلیم کے شعبے میں یہ ادارہ خدمات پیش کرتا رہتا ہے۔ خوراک تحفظ پروگرام کے تحت شاہ سلمان ریلیف نے 87 کلو گرام وزنی پیکٹ تقسیم کیے، یعنی یہ جن 1,90,000 سے زیادہ 1,95,487 لوگوں کو جو پیکٹ تقسیم کیے گئے ہیں، جس پہ میری تصویر نہیں ہے، کسی اور کی تصویر ہے، کہیں کسی کی ہے، کہیں کسی کی ہے، کسی ہے، چاروں جگہ مختلف تصویریں ہیں۔ ان پیکٹوں میں آٹا ضرورت ہے، لازمی ضرورت ہے، کوکنگ آئل ضرورت ہے، چینی ہم بہت کھاتے ہیں، دالیں اور کھجور شامل کی جاتی ہے۔ پاکستان میں چونکہ غربت میں اضافہ جاری ہے، اس لیے شاہ سلمان ریلیف کی اہل پاکستان کے لیے خدمات بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت شاہ سلمان ریلیف کے ساتھ گہرا ارتباط ہے، اور تاکہ جوں غربت میں اضافہ ہوتا رہے، شاہ سلمان ریلیف کی امدادی اشیاء بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ غربت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ ہمیں اس سے زیادہ پیسے دیتے رہیں گے، اس سے زیادہ خوراک دیتے رہیں گے۔ چند برس پہلے میں نے دیکھا کہ ایک پچھلی سے پچھلی حکومت، اس کے ایک وزیر سعودی سفیر کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ تقسیم کر رہے تھے زکوٰۃ کی رقوم کی کھجوریں۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم نیوکلیئر طاقت ہیں، ہم دنیا کے ایک بڑے ملک ہیں، ہماری شہرت عزت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہماری قسم پرسی کو جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں اور اپنی تصویر ہر تھیلے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھیلوں کی بنیاد پر ہم صرف اپنی نہیں اپنے رشتہ داروں کی تصویر بھی لگاتے ہیں۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ پیسے خیرات کے ہیں، ممکنہ صدقے کے بھی ہوں اور زکوٰۃ کے ہیں، اور جانے وہ لوگ جن کو یہ دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا کیا رتبہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر ہم یہ بتا دیں، ایک زمانہ تھا جب ہالینڈ سے کوکنگ آئل ہمیں ملتا تھا خوراک کے طور پر بانٹنے کے لیے، ہم اس کو بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ میں کو 30-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ ہم اس کو بھی تقسیم کرتے تھے، بیچتے تھے، ہم ہول سیلرز کے ذریعے اس کو بیچتے تھے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تب خشک دودھ آتا تھا، بعد میں بھی آیا، بچوں کو دودھ دیا جاتا تھا۔ پتہ نہیں زبیدہ جلال کے دور میں جب وہ وزیر تعلیم تھی یہ کام ہوا تھا، لیکن نیب کے پاس چلا گیا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا کیا بنا۔ لیکن ہم کب تک غیر ملکی امداد پر اس طرح گزر بسر کرتے رہیں گے اور اپنے لوگوں کی طرف ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم کچھ کرنے سے گریزاں رہیں گے تاکہ ہماری سیاست اور ہماری حکومت چلتی رہے۔ یہ دوسرا معاملہ میں جو آپ سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خوشی کو کیسے مناتے ہیں؟ آپ اپنی تفریح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کراچی شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، آبادی کے حوالے سے، رقبے کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے۔ وہ کنکریٹ کا جنگل ہے، وہاں 2% جگہ باقی بچ گئی ہے جس کو گرین ایریا کہا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ایک زمانے میں 85% جگہ پر بنانے کی گھر اجازت نہیں تھی، 65% پر اجازت تھی، اب 85% پر اجازت دے دی گئی ہوئی ہے، اور اب یہاں اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، سڑکیں اسی طرح ہیں، نئے پل، نئے انڈر پاس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ شہر پلان کیا تھا انہوں نے یہ 10 کروڑ لوگوں کے لیے نہیں کیا تھا، 2 کروڑ لوگوں کے لیے نہیں کیا تھا، کچھ لاکھ لوگوں کے لیے کیا تھا، چونکہ اس کا حدود ضربہ 2 صوبوں کے ساتھ ملتا ہے، اور تا وقت ہے کہ وہ صوبے اپنی اسمبلیوں سے 3/4 کے ساتھ اسلام آباد کو مزید زمین نہ دیں
تو وفاقی زمین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ حدود طے شدہ ہیں۔ لیکن تفریح کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم سینما کمفرٹیبلی جا سکتے ہیں؟ کیا ہم ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم تھیٹر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم موسیقی کے پروگرام کر سکتے ہیں؟ ہم کشتی دیکھ سکتے ہیں؟ ہم دنگل دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کھیلوں کے میدان کو سجا سکتے ہیں؟ ہم نے تو کھیلوں کے میدان میں عام لوگوں کا داخلہ بند کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ مجھے اس کا نہیں پتہ، میں تو یہ جانتا ہوں کہ ایسا ہوا۔ سعودی عرب میں 10 سال ہوئے، انہوں نے کچھ انقلابی تبدیلیاں، بقول ان کے انقلابی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ایک جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی بنائی۔ اس اتھارٹی نے اب تک 60 سے زیادہ تفریحی سیریز اور پروگراموں کے ذریعے زائرین کی مجموعی تعداد ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں وہ لوگوں کو انوالو کرتے ہیں، لوگوں کو، جس میں لوگ تشریف لاتے ہیں، تفریح کے لیے آتے ہیں، مزاح کے لیے آتے ہیں۔ آج میں نے پڑھا کسی شہر میں، شاید KPK کے، 4 ایک گھر کے قتل ہو گئے، 3 ایک گھر کے قتل ہو گئے، راستے کا جھگڑا تھا۔ ہمیں تو تحمل ہی نہیں ہے، جب تک ہم میں اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہوگی ہمیں تحمل نہیں ہوگا۔ ہماری سیاست میں بھی تحمل نہیں ہے، ہماری قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ ہم تنقید سننا نہیں چاہتے، اور تنقید سے بالاتر ہونا نہیں چاہتے۔ تنقید سے بالاتر ہونے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور ہم ایسا کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں اس کی طرف سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں ایک اتھارٹی قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے فلموں کے نام پر۔ چلیں فلم بنائیں، کم از کم سینما آباد ہو، لیکن سینما بچا کہاں ہے؟ اب تو سینما کی صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہوئی ہے۔ ایک شاہی فرمان کے تحت 2016 میں اس انتظامی ڈھانچے کو سعودی عرب میں شروع کیا گیا تھا، اور اس کو 2030 کا ویژن قرار دیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایک ویژنری صاحب ہے جنہوں نے پہلے 2010 کا ویژن دیا تھا، پھر 2020 کا دیا تھا، پھر 2030 کا دے دیا، پتہ نہیں 2050 کا دینا چاہتے ہیں۔ بڑے آدمی ہیں، میں ان کو 50 سال سے تو جانتا ہوں، جتنے بڑے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ وہاں انٹرٹینمنٹ اتھارٹی لائسنس دیتی ہے، اور اس لائسنس دینے کے لیے وہ ISO 9000 کے تحت اس کو دیکھتے ہیں کہ اس معیار پر پوری اتر رہی ہے کہ نہیں، جو معیار انہوں نے مقرر کیا ہے۔ میں انڈیا کے کچھ پروگرامز کو بہت تواتر سے دیکھتا ہوں۔ وہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ RSS کے پاس ایک طویل مدتی پروگرام ہے جس کے تحت وہ مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں کی زندگی کو عذاب بنانا چاہتے ہیں، اور بناتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا اینٹی ڈوٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ سوچنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم بطور پولیٹیکل پارٹی 20 سال بعد کیا کریں گے۔ میں پاکستان مسلم لیگ کا ایک نہایت ذمہ دار عہدیدار رہ چکا ہوں۔ میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ میں مسلم لیگ کا ریکارڈ اکٹھا کر کے اس کو مرتب کر سکوں۔ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، بالکل کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج کی مسلم لیگ جو برسر اقتدار ہے، اگر وہ یہ کوشش کرے تو شاید اس کے لیے بھی بے شمار مشکلات ہوں گی۔ میں نے سنا ہے وہ تنظیم نو کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اپنے ماضی کے جو بھولے ہوئے کردار ہیں ان کو سامنے لے آئیں، اور مستقبل کی ایک راہ تعین کر لیں، جیسے ہم نے 1940 میں یا 1906 میں، یا جب بھی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم علیحدہ وطن لیں گے، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے کی، ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت۔ آج سے 20 سال بعد پاکستان کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا؟ پاکستان کی معیشت کا حال کیا ہوگا؟ پاکستان کی صنعت کا حال کیا ہوگا؟ پاکستان کی ثقافت کیا ہوگی؟ پاکستان کی پہچان کیا ہوگی؟ ہم اس سے بالکل مبرہ ہیں سوچنے سے، ہم اس پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس پہ سوچنا چاہیے۔ سعودی عرب میں یہ تقریبات ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کر چکی ہوئی ہیں۔ میں جانتا ہوں، ایک محترمہ سے میری جدہ میں ملاقات ہوئی تھی، وہ بائی برتھ پاکستانی ہیں لیکن سٹیزن ہیں سعودی عرب کی، کس وجہ سے آئی ڈونٹ نو۔
ان میں فنکارانہ محافل، عالمی شوز، ثقافتی میلے، خاندانی سرگرمیاں، کھیلوں کے مقابلے، تیراکی، کشتی، باکسنگ، اس طرح کی چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ اب تک سعودی عرب ایک بہت کنزرویٹو ملک ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس ریگولیٹری اتھارٹی کے فریم ورک کے تحت وہاں 38,000 سے زیادہ لائسنس یافتہ سرگرمیاں ریکارڈ کی جا چکی ہیں، اور تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہوئے ہیں۔ 2.5 لاکھ لوگوں کا روزگار لگ چکا ہوا ہے اس میں، اور یہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنا ٹرینڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی ثقافت کے حوالے سے، اپنے نیشنلزم کے حوالے سے اپنی قوم کو اویئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ڈیجیٹل نظام کو بھی اپنا رہے ہیں۔ ہم ڈیجیٹل نظام کے ذریعے روشنیاں دکھا دیتے ہیں، آتش بازی دکھا دیتے ہیں، جانے کہ ہم کچھ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، کون کرتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ مرکز کی سطح پر نہ صوبوں کی سطح پر، حالانکہ یہ تو مقامی سطح پر ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان ایک اتھارٹی بنا دے، جو کہ اب نہیں بن سکتی، صوبوں کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہوئے ہیں، اگر صوبے اتھارٹی بنا دیں اور شہروں کو اختیار دے دیں، لیکن شہروں کو کون اختیار دے گا جب بلدیاتی ادارے ہی نہیں ہوں گے؟ تو جب بلدیاتی اداروں کا گلا ہی گھونٹ دیا گیا ہوگا، جب ان کو ڈپٹی کمشنر کے ماتحت کر دیا گیا ہوگا، کیا لندن کا میئر لندن کے ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، ہونا نہیں چاہیے۔ میں لوکل باڈیز کا حصہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس بات کو، میں پوری ذمہ داری سے ہی کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں لوکل باڈیز پہ جانا پڑے گا، اس کے بغیر ہم مفلوج ہیں، ہم بالکل مفلوج ہیں، اور ہم اپنی پوری کی پوری قوم کو مفلوج کر کے رکھ دیں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہیں، 1,40,000 لوگوں کو تربیت دی گئی ہے، اور اس کے لیے 1,150 ورکشاپس کی گئی ہیں جن میں لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا ہے۔ جب ویژن ہوتا ہے، جب ارادہ ہوتا ہے، جب اتھارٹیز بنتی ہیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس طرح کے بہت سارے کام کرنا چاہتی ہیں، اور پرٹیکولرلی مریم اورنگزیب جو ان کی سینئر منسٹر ہیں، وہ اس طرح کی ترکیبات ان کو بتاتی رہتی ہیں۔ میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ یہ کہہ دیں اپنی چیف منسٹر سے کہ اس طرح کا ایک سلسلہ بھی کر لیا جائے، چونکہ پنجاب میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ پہلی دفعہ پنجاب کیا، پاکستان کے جس صوبے میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ ہوتا ہے، پچھلا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ ہماری 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے حکومت ہے، یا 30 سال پہلے بھی ہم حکومت میں تھے، لیکن ہم ہر کام پہلی دفعہ کرتے ہیں، تاریخ میں پہلی دفعہ ہم کرتے ہیں۔ آپ اس پہ غور کر کے دیکھیے گا۔ اگر ہم اس طرح کی ایک کوشش کریں اور اپنے نیشنلزم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا نیشنلزم کیا ہے، کیا پنجابی پگ، سندھی ٹوپی، اجرک، بلوچی جوتی، بلوچی داڑھی، بلوچی ٹوپی، خیبر پختونخوا کی ٹوپی، پنجاب میں پرنا، تہمت، دھوتی، اگر یہ ہمارا نیشنلزم ہے تو یہ ہمارا نیشنلزم نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے صوبوں کے نصاب کو مختلف کر دیا ہوا ہے۔ ہم اپنے صوبوں کی لیڈرشپ کو اور اپنے ہیروز کو الگ الگ بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد ہم آپس میں گتھم گتھا ہو۔ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے اولاد کی اولاد ہوگی تو وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور پاکستان کے بارے میں کیا خیال کریں گے، کیا ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہم کتنے نااہل تھے، کہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ گئے۔ یہ بات بہت سنجیدہ ہے، لیکن ایران نے نہ کر دی، کسی ایک چیز پر بھی ہاں نہیں کی، اور امریکہ نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو نیوکلیر طاقت نہیں بننے دوں گا۔ میں نے نیتن یاہو کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں اس نے کہا کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ایران کے اندر چلے جائیں اور وہاں سے وہ جوہری مواد اٹھا کے لے آئیں۔ یہ خالہ جی کا واڑا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ اتنے ملبے کے نیچے ہے کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آ کے اس کو نکال دیں۔ جب وہ ملبے کے نیچے ہی چلا گیا تو کائے کی لڑائی باقی ہے بھائی؟ وہ نکال لیں گے جب انہیں نکالنا ہوگا۔
وہ کچھ عرصے کے لیے اس کو روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ اب کہتے ہیں کہ اب ہم اپنا ایٹمی پروگرام ختم نہیں کریں گے، ہم انرچ کرنا بند کر دیں گے یا کم کر دیں گے، لیکن جو ہمارے پاس انرچڈ ہوا ہے وہ نہ ہم کسی کو دیں گے اور نہ ہم یہ پروگرام منسوخ کریں گے، ہم اس کو ڈسمینٹل نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو آج کہا یا کل رات کہا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم 90% پر انرچ کر لیں گے۔ 90% پر اگر وہ انرچ کر لیں گے تو وہ ایٹم بم بنا لیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر اب ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیر طاقت بن ہی جائے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت ساری اطلاعات ہیں، مختلف طرح کی اطلاعات ہیں، اتنی زیادہ اطلاعات ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہیں کہ آپ کسی کو یقین نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پہ تو بالکل نہیں کر سکتے۔ جو ان کے سرکاری خبر رساں ایجنسیاں ہیں ان میں بھی کچھ چیزیں، میں چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں، میں خبر کی اہمیت کو، خبر کی سینس کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کون سی خبر سپانسرڈ ہے۔ مجھے 2-3 لائنیں پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اب میں بوڑھا آدمی ہوں، ساری زندگی یہ کام کیا، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خبر کیوں بنائی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے اور یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مبہم پیغام ہے سب طرف سے، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے امریکہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے۔ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یوٹیوب پہ ایک ڈاکومنٹری کہہ لیں، فلم کہہ لیں، پروگرام کہہ لیں، اسٹریٹ آف ہرمز کے نام سے موجود ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور جو وہ لوگ جنہیں چیزوں کی سمجھ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا پرانا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، اس کی کیا اہمیت ہے دنیا کی تجارت میں، دنیا کی صنعت میں، دنیا کے تیل میں۔ ایران کے تیل پر ایک زمانے میں امریکہ بھی قابض ہوا تھا، انہوں نے قابض رہنے نہیں دیا۔ امریکہ وینزویلا میں تیل کے لیے گیا۔ یہ جنگ بھی تیل کے لیے ہے، تیل کے راستوں کے لیے ہے، توانائی کے لیے ہے۔ آپ دیکھا ہوگا کبھی آپ نے، اب تو اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے کہ پہلوان ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے ہیں جا کے اکھاڑے میں، اب یہاں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو وہ توانائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے جسم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ڈنڈ بیٹھ کے لگائی جاتی تھی۔ ایران یہ ڈنڈ بیٹھ کے لگا چکا ہوا ہے، امریکہ کو لگانی پڑے گی۔ اور اگر ایران پر حملہ ہوا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم 90% تک انرچ کریں گے۔ 90% انرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی حملہ کرنے کے لیے میزائل موجود ہیں، ایٹم بم بھی موجود ہوگا۔ آگے اللہ جانے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔